بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو صحت و سلامتی والی خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ تو آج ہم آپ کو جو بیان سنانے والے ہیں وہ بہت ہی دلچسپ ہونے والا ہے، تو ویڈیو کے ساتھ بنے رہیے۔ اگر ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک کر لے، چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہمارے چینل میں اپلوڈ ہونے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو ویڈیو کو کرتے ہیں شروع۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے ولی ہیں۔ مصر میں دریائے نیل کے ساحل پر آپ رحمۃ اللہ علیہ تشریف لے گئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کسی گہری سوچ میں مگن تھے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑا سا بچھو جو کہ تیزی سے دریا کی طرف جا رہا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بچھو کی طرف متوجہ ہو گئے اور اس کے پیچھے پیچھے پانی کے کنارے پہنچے، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ بچھو جا کہاں رہا ہے۔ اچانک دریا میں سے ایک مینڈک نکلا اور وہ بچھو اس کی پیٹھ پر سوار ہو گیا اور دریا میں تیرنے لگا۔ دریا پوری پار کر گیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے کوئی راز ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس بچھو کے پیچھے پیچھے دریا پار کر گئے اور دوسری طرف وہ مینڈک جس کی پیٹھ پر بچھو سوار تھا، وہ جب کنارے پہنچا تو اس نے بچھو کو اپنی پیٹھ سے اتار دیا کیونکہ اب وہ کنارے پر پہنچ گیا تھا۔ اب وہ بچھو وہاں سے جانے لگا تو آپ رحمت اللہ علیہ وہ بھی اس بچھو کا پیچھا کرنے لگے۔ اب وہ بچھو ایک درخت کے پاس جا کر رک گیا۔ آپ رحمت اللہ علیہ بھی جب وہاں پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ ایک نوجوان وہاں بے ہوشی کی حالت میں وہاں لیٹا ہوا ہے اور اس نوجوان کے سینے پر ایک بہت بڑا سانپ پھن بنائے بیٹھا ہوا ہے اور قریب ہے کہ اس کو ابھی ہی ڈنگ مارے گا۔ تو اس بچھو نے جا کے اس سانپ پر حملہ کیا اور اس سانپ کو مار دیا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بہت زیادہ حیران ہوئے۔ یہ سارا واقعہ دیکھ کے وہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ یہاں بندہ مصیبت میں پھنسا ہوا تھا اور اس کو معلوم بھی نہیں کہ میرے اوپر ایک بہت بڑا سانپ مجھے ڈنگ مارنے کے لیے میرے سینے پر بیٹھا ہوا ہے، لیکن اللہ نے دریا کے پار ابھی وہ بچھو پہنچا نہیں تھا لیکن اللہ نے اس کی مدد کی۔ اللہ نے یہ انتظام کیا کہ اس بچھو کو اس نوجوان تک پہنچایا اور اس بچھو نے اس سانپ کو مار دیا جو کہ اس کے سینے پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ڈنگ مارنے ہی والا تھا۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے یہ ہو نہ ہو، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی زیادہ نیک انسان ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ عبادت گزار بندہ ہے، یہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے میں اس کے قدم چومنے کے لیے آگے بڑھا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ اس بندے کے قریب گئے اس کے قدم چومنے کے لیے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس بندے سے شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ بہت زیادہ حیران ہوئے کہ میں اسے اللہ کا ولی سمجھ رہا ہوں لیکن اس کے منہ سے تو شراب کی بدبو آ رہی ہے۔ اب اتنے میں خیر سے آواز آئی اے ذوالنون حیران کیوں ہوتا ہے، یہ میرا ہی بندہ ہے، اگر اللہ صرف نیکوکاروں کی حفاظت فرمائے گا تو ہم جیسے گناہ گاروں کی کون حفاظت فرمائے گا؟ اگر اللہ صرف نیکوکاروں پر ہی کرم کرے گا تو ہم جیسے گناہ گاروں پر کون کرم کرے گا؟ آپ نے جب یہ سارا واقعہ دیکھا، یہ سارا منظر دیکھا تو آپ رحمت اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں کھو گئے اور آپ رحمت اللہ علیہ اسی جگہ بیٹھ گئے کہ جیسے ہی یہ نوجوان ہوش میں آئے گا تو میں اس سے بات کروں گا۔ سورج غروب ہونے کے قریب تھا کہ ساحل پر ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگی اور نوجوان پر
وہ تھوڑی حرکت کرنے لگا اور وہ ہوش میں آنے لگا، اور تھوڑی دیر بعد اس کا ہوش آ گئی۔ جب اس نوجوان نے آنکھیں کھولی تو اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کو پایا تو وہ بڑا حیران ہوا اور شرمندگی سے پوچھنے لگا کہ حضور آپ یہاں کیسے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہی مشہور ولی تھے۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہنے لگے تو مجھے چھوڑ، تو اپنا بتا، تم کون ہو اور اپنا تعارف کرواؤ۔ اس نوجوان نے جب اپنے دائیں سائڈ پر دیکھا کہ اتنا بڑا سانپ جو کہ اس کے قریب مرا ہوا ہے تو وہ ڈر گیا۔ جب وہ اسے اس سانپ سے خوف آنے لگا تو حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان کو پورا واقعہ سنایا کہ یہ ماجرا کیا ہے اور میں کیسے تجھ تک پہنچا، یہ سب دریا پار کر کے اس بچھو کی وجہ سے۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا اس نوجوان کو۔ تو وہ نوجوان جو کہ پہلے شراب پیتا تھا وہ اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور کہنے لگا وہ ذات جو کہ گناہگاروں پر اتنا کرم کرتی ہے تو نیکوکاروں پر کتنا کرم کرتی ہوگی۔ اس نوجوان نے اپنے تمام گناہوں سے توبہ کی اور جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس نوجوان کا بھی شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں میں شمار ہونے لگا، بلکہ اس پر اتنا کرم ہوا تھا کہ اگر وہ کسی بیمار کو دم کر دیتا تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بیمار کو شفا عطا فرما دیتا تھا۔ تو دوستو اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں اپنے دل میں محبت الہی پیدا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے محبوب کی محبت پیدا کرنی چاہیے۔ کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں تو وہ اس لیے نماز پڑھتے ہیں کہ اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو قبر میں کئی عذاب آئیں گے، پھر دوزخ میں بھی کئی عذاب آئیں گے، تو وہ خوف سے نماز پڑھتے ہیں۔ لیکن کچھ جو مومن ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے نماز ادا کرتا ہے، اور یہ نماز اصل نماز ہوتی ہے۔ میرے دوستوں ہمیں بھی اپنے دل میں محبت الہی پیدا کرنی چاہیے۔ پیارے دوستو ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر ضرور کریے۔ ملتے ہیں اگلی ایک دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔